40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کر دے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں۔ 3.5 منٹ۔ اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہوگا۔ جو فیصل آباد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولأبی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، الحمد للہ الذی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، بچوں، بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں جو سب سے اعلیٰ چیز بنائی ہے وہ ہدایت ہے۔ کوئی دعا مانگنا فرض نہیں ہے،
لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں مانگنا فرض ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں۔ ہدایت ہدیہ سے بھی ہے اور ہدیہ تحفہ کو کہتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو ہر آدمی اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدیہ پیش کروں، تمہیں ہدیہ دوں۔ تو وہ اللہ جو ہدیہ دے گا تو اس کی شان کا ہوگا۔ وہ ہدیہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ ہمیں تو یا اللہ سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اللہ نے عام لوگوں کے حوالے نہیں کیا، انبیاء کے حوالے کیا کہ وہ اس تحفے کو لے کر آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ تو جنہوں نے اسے قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے رد کیا وہ ناکام ہو گئے۔ پھر خدا سمندر سے نکلی ہوئی چوٹی کو بھی کہتے ہیں۔ پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی باہر نکل جاتی ہے پانی سے، اور پھر سورج کی شعاع سے وہ چمکتی بھی ہے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کمپاس نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، رات کو ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے سمندر کا، اور دن میں پہاڑ کی چوٹیوں ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو چوٹی ہے یہ نشانی ہے جد مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے عقبہ مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے یمبو مڑ جانے کی۔ تو وہ ان چوٹیوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنا جہازوں کا رخ قائم کرتے تھے۔ جو اس سے بھٹک جاتا تھا پھر وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جاتا تھا، اور جو اس کو سامنے رکھ کے اپنے جہاز کا رخ قائم کرتا تھا وہ منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ تو انسانیت کے اس سمندر میں ہم سب کشتیاں ہیں، اور دنیا ایک سمندر ہے، اور اس میں جو چوٹی ہے جس کو دیکھ کر ہم نے سفر کرنا ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنے دین کو اتارنا شروع کیا، اور ہمارے نبی پر آ کر یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج، الیوم بعد میں آنا چاہیے اکملتو کے، پہلے لائے ہیں، الیوم نہیں، اکملت الیوم یہ ہونا چاہیے نحو کا قاعدہ، الیوم پہلے ہے۔ یہ مطلب یہاں بتانا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر دینکم بعد میں ہے، لکم پہلے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے اور کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اور اتممت علیکم نعمتی، اور
علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تم سب کے لیے میں نے برابر کر دی ہے۔ بازار میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی تھوڑا کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی اگلا بھی اپنا ضائع کر کے گھر واپس آ جاتا ہے، کوئی 1 سے 10 ملیں بنا لیتا ہے، کوئی 10 سے 1 پہ آ جاتا ہے، وہ 1 بھی چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دین میں علیکم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اور اکملتو کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام صفات اس میں پوری کر دی ہیں، اور اتممتو کا مطلب ہوتا ہے سارے اجزاء پورے کر دیے ہیں۔ ایک شخص جیسے طاؤس یمانی جو تھے، وہ اندھے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے، لولے بھی تھے اور کالے بھی تھے، حبشی، لیکن وہ اتنے کامل تھے کہ سلیمان بن عبد الملک جیسا تھا، اس نے عطا بن ابی رباح، کالے، اندھے، لنگڑے، لولے، اور سلیمان بن عبد الملک جیسا جابر بادشاہ ان کے سامنے ایسے عطیات کی شکل میں بیٹھتا تھا۔ وہ کامل تھے، تمام نہیں تھے۔ ایک آدمی بڑا صحت مند ہے اور وہ مسٹر ایشیا ہے، لیکن صفات سے خالی ہے، تو وہ کامل نہیں ہے، وہ تمام ہے۔ تو میرے اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں نے جو اپنے حبیب کو دین دیا ہے، یہ صفات میں بھی کامل ہے اور اجزاء میں بھی کامل ہے، اجزاء میں بھی مکمل ہے اور صفات میں بھی مکمل ہے۔ لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب بس یہی دین چلے گا اور سب دین منسوخ ہو گئے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہ دین ہی ہے اسلام جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ جو بھی کسی دین کو اختیار کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک ذرہ جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جہنم ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، اس جہنم میں جائیں گے۔ باقی اللہ جسے معاف کرے وہ الگ بات ہے۔ اس میں جو سب سے آخری انسان، پہلے ہمارے نبی سفارش کریں گے اور 3 دفعہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں گے، پھر 4تھی دفعہ کہیں گے یا اللہ میں پھر جانا چاہتا ہوں، ابھی میری امت کے لوگ باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے نہیں اب میری باری ہے، تیری ختم۔ تو اللہ 3 لپ بھر کے جہنم سے ایمان والوں کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن ایک شخص اتنے کمزور ایمان والا ہوگا کہ وہ اس میں بھی نہیں آئے گا، اللہ نکالے گا، اس میں بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا، میرے نبی نکالیں گے اس میں بھی ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کو ابھی جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، اور جب اس کی سزا کا وقت ختم ہوگا تو جبریل کو آواز آئے گی جہنم سے، یا حنان و یا منان، تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ایک آواز آ رہی ہے یا حنان و یا منان، اللہ فرمائیں گے ایک میرا بندہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اس کے پاس ایمان کا اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو کسی کو نظر نہ آیا، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ذرہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ مالک سے کہو، مالک دوزخ دا تھانے دار اس کو نکالے،
تو وہ چکر لگا کے آئے گا اور کہے گا جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، تو پتہ نہیں اس کو کہاں پھینکا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کدھر ہے۔ تو جبریل اللہ سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے فلاں کونے فلاں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو مالک جائیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے، وہ پتھر کے نیچے منہ کے بل پڑا ہوگا اور آگ نے اسے گھیرا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان۔ تو جبریل اس کو وہاں سے نکالیں گے اور اس کو نہر حیات میں ڈالیں گے، جس سے وہ سارے اس کی سیاہی کالک دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے چل جنت میں چلا جا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ ایک درجہ اور اوپر دکھا دے گا، یہ چھوٹا وہ بڑا۔ اب آدمی تو حریص ہے، لالچی ہے، تو تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ جو جنت دے ہی دیتی ہے تو او دے دے جڑی اتے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو اور تو نہیں مانگے گا مجھ سے؟ کہیں گے نہیں تیری قسم میں بالکل نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ اسے وہاں پہنچا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک اور درجہ دکھائیں گے، جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ تب تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر اما نہیں میں رہ نہ سکا، پھر کہے گا یا اللہ جنت تو دے دیتی ہے تو اے بھی دے دے، تینوں کیڑی اوکھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہہ رہا تھا میں آئندہ نہیں مانگوں گا، کہ نہیں یا اللہ تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ اللہ اس کو وہاں پہنچا دیں گے۔ کچھ دیر گزرے گی تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دیں گے، اب یہ اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو ساری شے انہوں حقیر نظر آئے گی۔ سزوکی والے کے قریب سے مرسڈیز گزر جائے تو سزوکی والا تو ویندا ہی رہ جاندہ نہ ہائے ہو گئی۔ تو اب اس کو وہ اتنا بڑا خوبصورت درجہ نظر آئے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا، پھر اب ڈرے گا کہ کئی دفعہ میں نے قسم توڑی ہے، وعدہ توڑا ہے، اب اگر میں مانگوں تو کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، میں نے دوزخ چ نہ سٹ دے وے۔ تو اب اس کے اندر کشمکش چل رہی ہے، مانگنے کو جی چاہتا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ تو اندر کے بھید جانتا ہے، تو وہ نہیں بولے گا۔ زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، آخر میرا کریم رحیم رحمان، میرا جلیل، میرا مالک، میرا ملیک، میرا قادر، میرا مقتدر، میرا مالک الملک، میرا ذوالجلال والاکرام، میرا حنان، میرا آپ کا منان، میرا آپ کا دیان، میرا آپ کا ملیک مقتدر۔ بندے میرے کی گل ہے، مانگتا کیوں نہیں؟ آئے ہے کہے گا، اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ یا اللہ ڈر لگ رہا ہے، اتنی قسمیں توڑی ہیں، حلفت فیک حتی استحییت، اب میں نے اتنی قسمیں توڑی ہیں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے مانگوں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو آج بنے ہوئے 25-26 ارب سال ہو چکے ہیں، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اور جس دن میں نے اسے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں تو راضی ہے؟ یہ کس ایمان کی قیمت لگی ہے؟ اس ذرے کی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکا، اللہ کی نظر کے سوا کسی کی نظر میں وہ ذرہ نہیں آیا، اب اس کی قیمت لگ رہی ہے، دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نال حادثہ نہ کر، اس کو یقین نہیں آئے گا، یا اللہ میرے نال حادثہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا انا علی ذالک قدیر، بے شک میرا بندہ میں اس پہ قادر ہوں، چل۔ اب جب وہ جائے گا اور دروازہ کھلے گا
تو اس کا جو نوکر ہوگا اتنا حسین کھڑا ہوگا کہ اس کے آگے ایسے جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے سامنے تھوڑا جھکتے ہیں۔ ہمارے جنوبی پنجاب میں گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ کہے گا ماہ حضور کیا ہوا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کا ادنا سا نوکر ہوں۔ اچھا، اس کو لے کے چلے گا، آگے کارپٹ بچھا ہوگا، کتنا لمبا؟ 40 سال کوئی مسلسل دنیا میں چلتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا لمبا وہ قالین بچھا ہوا ہوگا، اور اس کے دونوں طرف 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، 40,000 ادھر 40,000 ادھر، اور وہ سارے خوش ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے، اسی تو سکنے پہ گئے توڑے انتظار چی۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھا کے آ رہا ہوں۔ اور وہ سارے بڑے خوش اچھلتے کودتے لے کر اس کو ایک میدان میں لائیں گے۔ جب وہ ادھر دیکھے گا تو کنارہ نظر نہیں آئے گا، جب ادھر دیکھے گا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا لمما ہا ہونا، یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے آقا یہ آپ کا ہے۔ اس کو تخت پہ بٹھائیں گے جو موتیوں سے، ہیروں سے، زمرد سے، یاقوت سے، سونے چاندی سے بنا ہوگا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے اپنا تخت بنوایا تھا، جس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا۔ اس کا نام تھا طاقدیس۔ وہ 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس پہ 53 من سونا لگا ہوا تھا، اور اس پہ 1413 من چاندی لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی کاریگری کا شاہکار تھا۔ وہ تخت تو اللہ نے بنایا ہے، جس پر اسے بٹھائے گا وہ کیا ہوگا؟ پھر سارے نوکر کہیں گے یار تسی کوئی روٹی پانی دا فکر کرو، ہمارے آقا دوزخ سے آئے ہیں، پیسے بھی بھوکے بھی، کو کھلاؤ کو پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں گلاس، اس میں کھانا، اس میں شربت، ہر کھانا الگ، ہر شربت الگ، 80,000 کھانے، 80,000 شربت۔ یہاں کوئی 80 ڈونگے نہیں کھا سکتا، 80,000 اس کو کھلائیں گے، وہ کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی، پھر کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی۔ دنیا میں پہلا لقمہ سب سے مزے کا، اور آخری لقمہ پہ چالو پر چالو رج گئے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، 80,000 کھانے کھائے گا اور آخری لقمے کی لذت سب سے اعلیٰ ہوگی۔ یہاں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، یہاں پی لو کھایا نہیں جاتا۔ گرمیوں کا روزہ ہو تو پینے پہ زور ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ سردیوں کا روزہ ہو تو کھانے پہ زور ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ 80,000 ڈونگے کھانے کے بعد کوئی گنجائش ہے نہیں۔ 80,000 شربت، یہ گلاس نہیں ہوں گے جڑا میں نے سمجھ دیندہ پہ، چونکہ جنتی کا قد 130 فٹ ہوگا۔ یہ جو اسماعیل مسجد کا جو مینار ہے اس سے بھی بڑا قد ہوگا، تو اے گلاسی کتنے نظر آئے گی؟ گلاس بھی اس کے حساب سے بڑا ہوگا، تو وہ سارے شربت پی جائے گا، نہ پیٹ پھٹے گا، نہ الٹی آئے گی۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے،
کسی نے کہا کہ اے 7 دا ڈالا جڑا پی لوے نا انہوں 1000 روپے انعام. اب یہ بہت پرانی بات ہے 80 کا، اس میں 1000 روپے بہت بڑا جگہ میں پیواں گا 1 2 3 4 پیندا گیا جب آخری کھول کے منہ میں ڈالی تو ساتھ ہی الٹی ہوئی اور سارا باہر. وہاں 80,000 شربت کے ایڈے گلاس تو ہون کے میرے خیال وہ سارے پی جائے گا اور سارا کچھ کھا جائے گا، نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا، نہ چورن لینا پڑے گا، نہ کوئی معجون لینی پڑے گی، نہ کوئی ٹیبلٹ لینی پڑے گی، نہ کوئی کھٹے ڈکار آئیں گے، نہ کوئی تھوک آئے گا، نہ کوئی ناک سے نزلہ گرے گا، اور ایک ڈکار کے ساتھ ہر شے ہضم. تو کھانے اور پینے کا مزہ تو واقعی اس سے بڑا آئے گا جو دوزخ کے لتر کھا کے آیا ہو. تو پھر کہیں گے آقا آپ اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اے جاندے پہنتے او جاندے پہنتے او جاندے پہنتے، وہ یوں ہوگا اور سارے غائب ہو جائیں گے. تو اس کے وہ سامنے سمجھے گا کوئی نظارہ ہے جنت کا، لیکن ایسے ایسے حرکت شروع ہو جائے گی اس نظارے میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ پردہ ہوگا، وہ ایسے ایسے ہٹنا شروع ہوگا، ایسے ایسے وہ ہٹتا جائے گا. تو کیا دیکھے گا کہ اسی جیسے تخت پر ایک لڑکی ایسے ٹیک لگا کے ٹانگیں ایسے لمبی کر کے ایسے، وہ تو جب اس کو دیکھے گا تو اودیاں اکھیاں اتھے ٹکیاں رہ جاؤں گیاں، نہ ادھر دیکھے گا نہ جھپکے گا، ایسا نہیں کرے گا. کتنی دیر؟ 40 سال. 40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا. وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور. تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. میرا تقریباً ہر بڑے سمندر میں سفر ہوا، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کڑوے، کبھی سمندر کے پانی سے وضو بھی کیا ہے تو کڑوا زہر پانی، اور جنت کی عورت کو تھوک آتا ہی نہیں، پر چلو زور لا کے کوئی چھو کرے، کوئی 2-4 ایسی قطرے گریں تو میرے رب کی عزت کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس کی وہ تھوک کی جو ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جو 1-2 قطرے گرے ہیں، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے نغمے میں کیا مٹھاس ہوگی. کبھی وہ کہے گا مجھے تم گانا سناؤ، تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے، ہوا موسیقار بن جائے گی، ہوا سر بنائے گی، اور درختوں سے وہ سر نکلیں گے، پتوں سے، ٹہنیوں سے، شاخوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے وہ سر نکلیں گے، اور اس کے ساتھ وہ گائے گی. وہ 1000 برس بھی بیٹھ کے سنتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں. میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کر دے ہو. انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں. 3.5 منٹ. اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہوگا. اب جب پھر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، ارے اللہ کے ولی تو تجھے میری حاجت کوئی نہیں، ویکھن تے ہی ٹپائی جانا سارا ٹائم. پھر اس کو ہوش آئے گا، ایسے کہے گا من انتی، بی بی کون ہے تو؟ کہے گی تیری زوجہ، تیری حور، انا من اللواتی خبین لک، تیرے لیے چھپائی گئی ہوں. پھر تو وہ دوڑ لگائے گا اور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا، اور جا کر جو اس کو جو جب پھر ڈالے گا
یہ 70 سال کی جب بھی ہوگی معانقے کی لذت لیتا رہے گا تو اس کے بوسے کی لذت کیسی ہوگی؟ ادنا ایمان کا ذرہ اس اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا ذرا میری جنت تو دیکھ۔ وہ جنت میں گیا تو نور کی چمک اٹھی، جبریل سمجھے اللہ کی تجلی پڑی ہے تو وہ سجدے میں چلے گئے۔ جبریل جو سب سے قریب ہے اللہ پاک کے عرش میں، سب سے اوپر جس کا مقام، انہوں نے سمجھا اللہ دی کوئی تجلی پہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے امانت دار سر اٹھا۔ جب سر اٹھایا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی اور اس کے دانتوں کا نور، چہرے کا نور اتنا زبردست تھا کہ جبریل سمجھے اللہ کی تجلی ہے۔ کہنے لگے قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو بھی یہ چیز ہے تو تیرے لیے سب کچھ لٹا دیں۔ وہ کہے گی تجھے پتہ ہے میں کس کے لیے ہوں؟ وہ کہیں گے تو بتا کس کے لیے؟ کہ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جو فیصلہ آباد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ نحن الخالدات فلا نموت ابدا۔ اور پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ وہاں کے جو جنت میں غلام ہیں ان کی اللہ شادیاں کرتا ہے، اس سے حوریں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا۔ دیکھو کیسے انسان بنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے، 130 فٹ، اور 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے، اور اس کے جو لہنگا ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ یہ جو شادی پہ دلہن کو پہناتے ہیں تو بیچاری کدی ادھر نپ دیے، کدی ادھر نپ دیے، وہ تو کل تو رہا بھی نہیں جاندہ، تو اس کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لے رہے ہوں گے، 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اس میں موتی، ہیرے، یاقوت ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، لکھا نہیں ہون گیا، جواں نہیں ہون گیا، اس میں ہیرے موتی ہوں گے، اس میں خشکی نہیں ہوگی، ڈینڈرف نہیں ہوگی، اس میں ایسی خوشبو ہوگی کہ جب وہ یوں کرے گی نا اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں خوشبو کے حلے آنے لگ جائیں گے۔ ادنا ایمان کا ذرہ، ادنا، ہمارے پاس سب سے ادنا اکائی پیسے، روپے کی 1 پیسہ ہے، 1 پیسے سے کم کوئی رقم نہیں ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ پیسے سے بھی کم ہے، وہ ذرے کا ذرہ ایمان کا ہے، اور اللہ اس کی قیمت لگا رہا ہے۔ پورا ایمان لے کر جانے والا کیا ہوگا اس کی؟
جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا مرتبہ حسن حسین سے بھی اوپر ہے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے حضور ادھر تشریف لائیں، حضور ادھر آئیں، حضور ادھر آئیں۔ تو سلمان فارسی ایسے ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا ایسا عالی شان کہ میں سمجھا یہ میرا ہے۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر آپ نے مذاق کیا، عمر میرا بڑا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھوں چونکہ بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا تو میں پھر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے یا رسول اللہ علیہ کا اغار، میں بھلا آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں قریب کرتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ یہ فضیلت کسی کو نہیں بتائی، یہ صرف علی کا مقدر ہے۔ تو حضرت علی رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر نبی کے 2 خدمتگاروں، ایک خدمتگار ہوگا، ہر نبی کا ایک، میرے 2 خدمتگار ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا، جنت کی سواری پہ سوار ہوں گا تو میری سواری کی جو لگام ہے وہ بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا۔ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ سوار ہوگا، اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، جو پوری دنیا پوری کائنات کے انسان جنات حضرت بلال کی اذان کو سنیں گے۔ اتھے تو نہیں سنی تو اتھے سن لوے۔ اچھا قیمتی چیز کے لیے پھر پیسے لگتے۔ میں گیا ہانگ کانگ تو انہوں نے مجھے ایک سٹور دکھایا کہ یہاں سب سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ $10,000 کی ہے، $10,000 سے اوپر پھر شروع ہوتی ہیں قیمتیں، کم سے کم قیمت $10,000 ہے۔ تو وہاں پھر عام آدمی کا داخلہ منع ہے، عام آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ابھی چھوٹی جنت بتائی ہے، جنت الفردوس ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ پھر جنت الفردوس میں حظیرۃ القدس ہے جس کے بارے میں اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا نام بتایا ہے، اس میں کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ وہ اللہ کے خاص الخاص بندوں کے لیے ساری جنت کن فیکون سے بنی، اور جنت الفردوس کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے 8ویں دن جمعہ، اور جنت الفردوس کے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے ان دنوں سے صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بڑی یہ کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گئے، یہ سب بکواس ہے۔ اللہ انبیاء پہ ایسی تکلیف نہیں لاتا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو کراہت ہو اور نفرت ہو۔ بیماری تھی، تکلیف تھی،
کیڑے ویڑے یہ ساری اسرائیلی بات. فرمایا بیماری کے دن اچھے تھے. کب وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار 18 سال بیمار رہے. جب میں بیمار تھا تو ایک دفعہ دن میں روزانہ آسمان سے اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ تو اس میں جو مزہ تھا وہ اب اس صحت میں نہیں، ان چیزوں میں نہیں. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. امیر خسرو کا شعر ہے کہ میرے مالک تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دی، سر کٹا دیے، جسم ادھیڑ دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے. تیرے عشق میں تجھے دیکھے بغیر یہ حال کیے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. اس جگہ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور اس مبارک مہینے میں بھیجا. یتیم، باپ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے باپ کیسا ہے. 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھایا، اور کہاں اٹھایا؟ ابوا میں. مجھے اللہ لے گیا تھا وہاں، دیکھ کے دل ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے کہ جسے تو نے اپنا حبیب بنایا اس پر اتنا بڑا امتحان ڈالا کہ 6 سال کی عمر میں ماں جنگل میں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اور اسی مہینے سے اسلام کی سربلندی شروع ہوئی. پیدائش اور اس کے لیے جلسے، جلوس اور میلادیں بہت منائی گئیں، لیکن آج میں ربیع الاول کی وہ چیز بتانے لگا ہوں جس سے اسلام بلند ہوا. جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا نبوت کے 10ویں سال، تو آپ تنہا ہو گئے. تو ابو لہب نے کہا بھتیجے فکر نہ کر، اب میں تیری کفالت کروں گا. 40 دن گزرے تھے، ابو جہل آ گیا، اے تجھے شرم نہیں آتی کفالت کرتے ہوئے؟ جبکہ اس کی کتاب کہتی ہے تبت یدا ابی لہب و تب. تو اس کا میٹر گھوم گیا اور اس نے بیت اللہ میں آ کے اعلان کیا میرا محمد سے کوئی واسطہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر آپ پہ جو گزری سو گزری. آپ کوہ صفا پہ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا. آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، پھر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر وہ گالی دیتا رہا، چپ کر کے بیٹھے، پھر اس نے آپ کو تھپڑ مارے، آپ چپ کر کے بیٹھے، پھر اس نے سوٹی اٹھائی اور ڈنڈے سے آپ کو مارنا شروع کیا اور آپ ایسے مار کھاتے رہے، خون بہتا رہا اور آپ مار کھاتے رہے. یہ سارے واقعات حضرت ابو طالب کے بعد کے. تو آپ نے پھر حج کے قافلوں میں محنت شروع کی کہ من یووینی من ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے اور مجھے اپنے پاس لے جائے، اور میں حتیٰ ابلغ رسالات ربی، اور میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں. تو وہ قبیلوں والے کہتے ما فعل بک قومک، تیری قوم کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہم اول من کذبنی، انہوں نے سب سے پہلے مجھے جھٹلایا ہے. تو کہتے پھر ہم تمہیں کیسے ساتھ لے کر جائیں جبکہ تیری اپنی قوم نے تجھے جھٹلا دیا ہے. تو بنو حنیفہ کے پاس آپ گئے تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ہمارا سردار آتا ہے تو وہ بات کرے گا. جب ان کا سردار آیا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا ہے؟
یہ دو جہان کے سردار بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ کہ پورے اس حج کے مجمع میں کوئی سب سے زیادہ نحوست والا ہے معاذ اللہ تو وہ یہ شخص ہے۔ کہ اٹھو، اگر میری قوم نے تجھے نہ بٹھایا تھا تو میں تیرا یہیں سر اڑا دیتا۔ آپ بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ اٹھے اور اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب آپ نے اونٹنی کو کھڑا کیا تو اسی بدبخت نے پیچھے سے نیزہ مارا تو وہ اونٹنی اچھلی اور آپ اونٹنی کے اوپر سے پتھروں پہ آ کر گرے اور آپ کی کمر میں ساری چوٹیں لگیں، خون نکلا۔ یہ سب چچا کے بعد ہو رہا ہے۔ اور آپ پھر اسی وجہ سے آپ تشریف لے گئے طائف کہ شاید طائف میں میری بات چل جائے، وہاں بھی پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ اور کیا درد بھری دعا ہے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا اللہ، آج میں تیرے سامنے گلا کرتا ہوں، تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ کئی سال پہلے میں طائف گیا تھا، وہ جگہ دیکھی جا کر جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ کو زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور آپ اتنی بری حالت تھی کہ عتبہ بن ربیعہ جس کا باغ تھا وہاں، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے بھی آنسو نکل آیا، دل پسیج گیا اور اس نے جلدی سے انگور توڑے، پلیٹ میں رکھے اور پھر جاتے ہوئے شرمایا اور اپنے غلام عداس کو کہا کہ یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹا پڑا ہے اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لینا۔ دشمنوں کو جس پہ رحم آ گیا ہو، آج امت کو ان پہ رحم نہیں آ رہا۔ خرافات کو دین بنا لیا ہے، رسم و رواج کو دین بنا لیا ہے، نمازوں کی چھٹی ہے، سچائی کی چھٹی ہے، دیانتداری کی چھٹی ہے، زنا کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، قتل و غارت ہے، جھوٹ دھوکہ ہے، رشوت ہے۔ یہ کیسی امت ہے اور کون سی امت جن کے لیے دشمن بھی روئے۔ تو وہ عداس آیا اور کہنے لگا یہ میرے مالک نے بھیجا ہے، آپ کھا لیں۔ تو آپ نے انگور توڑا، کہا بسم اللہ۔ تو عداس کہنے لگا یہ بول میں نے یہاں تو کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں نینوا سے ہوں۔ کہا اچھا، میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس بن متى، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یونس کون ہے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو عداس نے آپ کے پاؤں میں پڑ گیا، پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو عتبہ کہنے لگا لے بھائی میرا غلام تھا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا ارے تو نے اس کا دین قبول کر لیا؟ کہا ہاں وہ سچا نبی ہے۔ کہا نہیں ہے، سچا نہیں ہے، اسے چکر میں نہ ہو، تیرا دین زیادہ بہتر ہے۔ کہا آقا تو بھی قبول کر لے، تیری دنیا آخرت بن جائے گی۔ تو نبوت کا 11واں سال تھا اور آپ مینا میں گشت کر رہے تھے اور یہ شدید گرمی ستمبر کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا۔ ایک جگہ آپ کو 6 نوجوان نظر آئے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے۔ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہاں کے ہو بھائی؟ ان کا ہم یثرب کے ہیں، مدینہ کا نام یثرب۔ کہا میری بات سنو گے؟ تو وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ مدینے میں سنتے رہتے تھے یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو آپس میں کہنے لگے کہ شاید وہی نہ ہو۔ تو کہنے لگے سناؤ۔ تو آپ نے یہ 2 رکوع پڑھے ہوئے اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام سے لے کر هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ وہ کہنے لگے ہوا یہ کلام انسانی نہیں ہے، یہ وہی نبی لگتا ہے جس کی یہودی بات کرتے ہیں، تو چلو اسبقوا قبل ان تسبقوا، وہ یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھ لو، یہودیوں سے پہلے اس کی بات مان لو۔ کون تھے؟ ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ
عبادہ بن صامت، سعد بن الربی، اسعد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، یہ 6 نوجوان تھے، اور ان میں 3 اوس کے تھے، 3 خزرج کے تھے، جو 2 بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ ہوا میں اڑنے لگے اور کہنے لگے اگلے سال ہم پھر آئیں گے۔ تو اگلے سال 12 آدمی آئے، تو 5 ان میں سے تھے اور 7 اور تھے۔ ان 12 نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ پہلی بیعت کہلاتی ہے۔ اب مدینہ جانے کی ابتدا ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم اگلے سال پورا وفد لے کر آئیں گے۔ تو نبوت کے 14ویں سال، 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال 72 لوگ آئے، 2 عورتیں ام منی، ام عمارہ، اور 70 مرد، اور یہ سارے ایک گھاٹی تھی جو اب پہاڑ ہٹا کر میدان بن گیا، میں نے وہ دیکھی تھی جب وہ گھاٹی تھی، تو اس میں یہ سارے جمع ہوئے، اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے تو حضرت عباس نے تقریر کی کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، تو یہ سوچ لو یہاں یہ ہماری حفاظت میں ہے، اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو تمہیں مشکل دیکھنی پڑے گی، تو اگر وہ برداشت کر سکو تو پھر لے جاؤ، ورنہ یہیں چھوڑ دو۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو پہلی بیعت میں تھے کہنے کہ یا رسول اللہ میں جواب دوں، آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں، اور اس میں آپ کے چچا کی بے اکرامی بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا جواب دو۔ اور کہنے لگا یعنی جو اس کا مفہوم بنتا ہے، عباس چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی تلواروں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، ہمیں بھی تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ سے شناسائی ہے، ہم ایک ایسے آدمی کو اپنے اوپر سردار بنا کے لے جا رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے نکال دیا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، جب ہم یہ کر رہے ہیں تو حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اس کا دین قبول کر رہے ہیں جس کے دین کو سارے عرب نے ٹھکرا دیا ہے، تو جب ہم وہ برداشت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا شرطیں ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ذوالحج میں ہو رہا ہے، نبوت کا 13واں سال ہے اور ذوالحج ہے، اور مینا کے دن ہیں 10، 11، 12 میں سے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہے، ایک رات ہے۔ آپ نے فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، میری مانو گے خوشی میں بھی ناگواری میں بھی، تنفقون علی فی العسر والیسر، میرے اوپر خرچ کرو گے تنگی میں بھی فراخی میں بھی، تمنعوننی کما تمنعون اموالکم و اہلکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائیوں کی دعوت دو گے، برائیوں کو روکو گے، ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہیں نا، ہمارے نبی نے بھی 6 نمبر پیش کی، 6 شرطیں پیش کی، تو کہا ٹھیک ہے تیار ہیں، بیعت کے لیے کھڑے ہونے لگے، تو ایک انصاری صحابی عباس بن مرداس، ایک ہے عباس آپ کے چچا بن عبد المطلب، یہ عباس بن مرداس، کہیں گے ٹھہرو 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 ٹھہرو، تو کیا ہوا؟ کہنے کہ ایک بات سن لو، اگر اس کو لے جاؤ گے تو تمہارے مال لٹیں گے، باغ اجڑیں گے، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گھر تمہارے اجڑیں گے، تیار ہو یہ سب کچھ ہو قبول کرنے کے لیے، تیار ہو تو لے جاؤ ورنہ یہیں چھوڑ دو۔
تو حضرت ابو الحیثم بن تیہان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اگر یہ سب کچھ ہو جائے جو عباس ہمیں ڈرا رہا ہے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے کہا تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ بڑھائیے۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو سب سے پہلے حضرت ابو الحیثم اور دوسری روایت میں برا بن معرور، ان دونوں میں سے کسی ایک نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر باقی 70 نے کی۔ عورتیں آگے بڑھی، منی، عمارہ، آپ نے کہا نہیں، میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، تمہاری بیعت ہو گئی۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، حملہ کر دیں مکے والوں پر؟ آپ نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم خاموشی سے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ اب یہ سارے نوجوان تھے جو مدینے کے بڑے لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جو بڑے سردار تھے۔ تو شیطان نے مینا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے چیخ لگائی، مکے والوں تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی، تمہیں قتل کے منصوبے بن گئے۔ وہ جب آواز گونجی تو صبح ہوئی تو انہوں نے یثرب کے سردار بلا لیے کہ کیا کر رہے ہو ہمارے خلاف؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سارے نوجوان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی رات کو ہی صحابہ مدینے والوں نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ ہمارے پاس، ہمارے شہر آئیں۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، جب اللہ اجازت دے گا۔ تو حضرت ابو الحیثم پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں، کل اللہ آپ کو فتح دے، آپ کا شہر بھی فتح ہو جائے، عرب بھی فتح ہو جائے، تو آپ پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے نا، ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اب المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، کیا عظیم لوگ تھے۔ وہاں پھر یہ ترکوں نے مسجد بنا دی تھی اس جگہ پر، تو وہاں میں نے جا کے، ہمارے بلڈنگ قریب تھی تو میں وہاں عصر کی نماز، وہاں جلدی ہوتی ہے، میں پیدل 3-4 کلومیٹر تھا، چلتا وہاں پہنچ گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ تو مغرب کی نماز کا میرا خیال تھا کہ میں اذان دے کے پڑھوں گا، تو وہ اتنے میں پولیس والے بھی آ گیا، تو وہاں میں نے جماعت کرائی۔ اس جگہ پر مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں میرے نبی کے ساتھیوں نے بیعت کی تھی، وہاں میں نے مغرب کی جماعت کروائی۔ تو جب محرم کا مہینہ آیا اور 14واں سال شروع ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہجرت کی جائے۔ اب لوگ ہجرت کرنے لگے، صحابہ چھپ چھپ کے۔ ابو بکر نے اجازت مانگی، آپ نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ کہنے لگے ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو وہ رونے لگے، کہنے لگے میں نے ایک اونٹنی بھی پالی ہوئی ہے اسی کام کے لیے، آپ کو ہدیہ دوں گا۔ کہا نہیں، میں اس کے پیسے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ باقی سب چھپ کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے ہتھیار سجائے، زرہ پہنی، ترکش میں تیر ڈالے، تلوار نیام میں ڈالی، نیزہ پکڑا اور ڈھال لٹکائی، اور آ گئے بیت اللہ میں، آ کے طواف کیا۔ سارے قریش بیٹھے تھے، کہنے لگے جو یہ چاہے، اس کی بیوی بیوہ ہو، بیٹے یتیم ہوں، اور اس کی ماں روئے، آؤ میں جا رہا ہوں، مجھے روک کے دکھا دو۔ کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، ایک۔ تو محرم گزر گیا، ہجرت چل رہی ہے۔ سفر گزر گیا، ہجرت چل رہی ہے۔ 27 سفر، جمعرات کا دن آپ ابو بکر صدیق کے گھر گئے، فرمایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم نے کہا تم میرے ساتھ۔ تو کہا رات کے پچھلے ٹائم نکلیں گے ہم۔ ادھر قریش آپس میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ویسے قابو میں نہیں آئے گا، اسے قتل کر دو۔ تو ایک قبیلے، ہر قبیلے کا ایک آدمی گھیرا ڈال لے،
جب یہ گھر سے باہر نکلے تو اس کو قتل کر دو۔ اتنی ان میں بھی غیرت تھی کہ گھر کے اندر گھس کے نہیں قتل کرتے تھے، عورتوں کو نہیں قتل کرتے تھے، بچوں کو نہیں قتل کرتے تھے۔ یہاں دیکھو کہ مسجدوں میں گھس کے مار دیتے۔ بدبخت ہو گئی امت کا نصیب سو گیا۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا صحن میں، اور پچھلی رات آپ اٹھے اور آپ نے مٹی اٹھائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ایسے پھینک، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر لی، انہیں اندھا کر دیا، تو آپ ان کے بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی پڑی اور وہ ریت، اور سارے تھوڑی دیر کے لیے ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ تو شیطان نے نعرہ لگاؤ، نکل گیا جے، نکل گیا جے۔ تو انہوں نے دیکھا دروازے سے تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے اوپر چادر لے کر، تاکہ پتہ نہ چلے۔ کہنے کہ نہیں ہوتا او پہ آیا، کہ چلو وٹا مارو۔ تو انہوں نے پتھر مارا تو حضرت علی نے ہائے کی، تو 3-4 پتھر مارے، وہ ہر دفعہ وہ زور سے لگتا آپ کی ہائے نکلتی۔ جب صبح ہوئی تو وہ تو حضرت علی تھے، تو کہنے لگے تیرا بھلا ہو جائے، ہمیں تو رات کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، چونکہ اس کو جتنے بھی پتھر پڑتے تھے وہ ہائے نہیں کرتا تھا، تمہاری ہائے سے ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، بتا کے ذرا ان کی پٹائی شروع کر۔ کہ میں اندر پہ آیا، میں نے کیا پتا کہ باہر جا کر دیکھو۔ تو وہاں سے نکلے تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، ہم پہلے وہاں جائیں گے، وہاں ہم جا کے چھپیں گے، پھر جب ہماری تلاش ذرا ٹھنڈی پڑے گی پھر ہم نکلیں گے۔ اب یہ راستہ ہے مدینے کا، اور یہ ہے غار ثور کا، یہ یمن کا راستہ ہے، یہ مدینے کا راستہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق آپ کو لے کر چلے، اور ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، کہ اس کو کھوجی ہوتے تھے، جو پاؤں کا نشان دیکھ کر آدمی تک پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے دادا کا اونٹ گم ہوا تھا، اور ذمہ دار کی چوری ہونا اس وقت بڑی بےعزتی ہوتی تھی کہ بھئی فلانے میاں دی چوری ہو گئی۔ تو میرے دادا نے کھوجی کو لیا، اور 7 آدمی چلتے تھے، اور تلمبا سے چل کے ڈیرہ غازی خان جا کر وہ اونٹ چور تک پہنچ گئے۔ چونکہ سب کچی سڑکیں تھیں تو وہ کھوجیوں وہ پاؤں کا نشان دیکھتے 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 ڈیرہ غازی خان اور اس سے آگے چوٹی۔ تو آپ ایسے چل رہے تھے، ایسے۔ تو ابوبکر کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ ہم نے کہا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی دشمن ہے تو پھر میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے۔ جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے۔ تو جب آپ پہاڑ کے پاس پہنچے تو پہاڑ ایسے سیدھا ہے، تو آپ کے یہ 5 انگلیاں زخمی ہو چکی تھیں، جو پنجے پر چل رہے تھے نا۔ تو جب چڑھنے کا وقت آیا آپ چڑھ نہیں سکے، تو ابوبکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ لے کر اوپر غار ثور تک پہنچے۔ پھر آپ کو باہر کھڑا کیا، اندر جا کے غار کو صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے، پھر پگڑی اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ تھے، کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ جس میں سانپ تھا اس کے اوپر ایڑی رکھ دی کہ یا رسول اللہ اندر آئیں۔ اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابوبکر کا نہ کرتا ہے نہ پگڑی ہے۔ جب تھوڑی سورج کی روشنی ہوئی، صبح کی روشنی ہوئی، تو آپ نے دیکھا ابوبکر تیری پگڑی تیرا کرتا کدھر گئے؟ تو ان کا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، تو مجھے ڈر لگا کوئی اس میں چیز نہ ہو نقصان والی، تو میں نے پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے ہیں۔ ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ ساتھ ہی جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری دے دیں ابوبکر کو کہ ہم اس سے راضی ہو گئے ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اور وہاں وہ جو سانپ تھا
وہ سانپ آپ کو ڈس رہا تھا، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ ایڑی ہٹا مجھے بھی دیدار کرنے، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ڈس رہا تھا۔ تو جب آپ کے آنسو نکلے درد سے، تو آپ کی گود میں تھا سر ہمارے نبی کا، تو آنسو چہرے پر پڑے، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ اجی سانپ نے کاٹا ہے۔ آپ نے ایسے تھوک لگایا، زہر سارا ختم ہو گیا۔ تو صبح ان پنجوں کو دیکھ کر کھوجی چلتے 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 غار ثور پہ پہنچ گئے۔ ایسا علم تھا یہ، اب تو مٹ گیا، سڑکیں پکی ہو گئی۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا بے وقوف، ادھر کدھر ہے محمد؟ اللہ نے اس سے پہلے مکڑی کا جالا بنوا دیا، ایک بیل اگائی، اس میں مکڑی نے جالا بنا دیا۔ کہا یہ بیل تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہے، کتنے لیتے آ گئے ہیں؟ میں کہا مجھے نہیں پتا، میرا علم مجھے یہیں لے کر آیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، تو آپ نے کہا ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اتنے میں ابی بن خلف نے غار کی طرف منہ کر کے پیشاب شروع کر دیا، تو آپ ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھتا تو یہاں سے پیشاب کرتا۔ اللہ نے پردہ حائل کر دیا، وہ واپس ہو گئے۔ تو 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں اور 2 دن، 28 29، اور مہینہ صفر 29 کا تھا، اور ربیع الاول، یہ ربیع الاول کی یہ تاریخ سنانے والی ہے۔ اپنے نبی کا تعارف نہ کروایا تو کیا منایا، اپنے نبی کی زندگی نہ اپنائی تو کیا جشن منایا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدھی رات کو آتے اور جو کچھ مکے میں مشورے چل رہے تھے وہ آپ کو سناتے، اور فجر سے پہلے اترتے اور چلے جاتے۔ عامر بن فہیرہ آپ کے غلام وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جائیں، اور وہیں دیر تک بکریاں لے کے کھڑے رہتے۔ جب اندھیرا ہو جاتا پھر دودھ نکال کر اوپر پہاڑی پر لے جا کر آپ دونوں کو پیش کرتے اور آپ وہ نوش فرماتے۔ یکم ربیع الاول، ربیع الاول کو یوں بھی یاد کرنا چاہیے جو میں سنا رہا۔ یکم ربیع الاول، صبح صادق کے وقت آپ نکلے غار سے، اور ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ وہ 3 اونٹنیاں لے کر آئے، اور عبداللہ بن اریقت ابوبکر صدیق کے دوست تھے، کافر تھے لیکن صحرائی راستوں کو جانتے تھے، وہ رہبر بنے۔ آپ نے مکے کو دیکھا ایسے، تو وہ کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو نظر آ رہی تھی، تو آپ نے دیکھ کر بڑی حسرت سے کہا یا مکۃ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، کاش میری قوم مجھے نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اسی وقت اللہ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے محبوب، ایک دن آئے گا آپ کا رب آپ کو شان کے ساتھ مکے واپس لائے۔ تو پھر آپ 8 دن کا سفر کر کے 8 ربیع الاول کو آپ قباء پہنچے، اور 22 ربیع الاول کو مدینے کے، اچھا جس دن آپ پہنچے نا تو آپ کی داڑھی کالی تھی، ابوبکر صدیق کی داڑھی کالی سفید۔ تو جب مدینے والے آئے تو انہوں نے دونوں کو دیکھا، بھائی ان میں نبی کون ہے؟
مظفر گڑھ میں میرا بیان تھا اور میں پہلی دفعہ گیا تھا، وہاں مرکز کا افتتاح تھا، تو رائمنڈ سے میری تشکیل ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ راجہ امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، وہ بھی تھے، ہماری ذمہ دارہ جماعت میں چلتے تھے۔ ان کا اتنا چوڑا چہرہ، لال سرخ رنگ، بڑی پگڑی باندھتے تھے، چٹی سفید داڑھی اور ایسے بڑے ڈیل ڈول والے، اور میں اسی وجود میں تھا۔ تو ایک آدمی آیا اور ہمیں دیکھنے لگا، کبھی مجھے دیکھے کبھی انہیں دیکھے۔ اب وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ان میں مولانا طارق جمیل کون ہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ پھر اس نے سوچا ہے سکا جا تو ہو نہیں سکتا، اے جڑا بیٹھا ہے وڈا پگڑ ہے تے چٹی داڑھی ہے مولانا طارق جمیل۔ اس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا، میرے ساتھ کیا ہی کوئی نہیں۔ جب نکل گئی میں راجہ صاحب جس لئے میں ممبر تے بان آیا نا، پھر اس بڑا پچی ہونا بھی اے میں کی تھا، مصافحہ ہی غلط ہو گیا۔ تو جب آپ قباء پہنچے تو مدینے والے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک کی کالی داڑھی ہے، ایک کی سفید اور کالی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ چٹی داڑھی والا ہی نبی ہوگے گا۔ سارے ابوبکر سے مصافحے شروع ہو گئے۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں۔ مصافحہ کا رش پڑھنا اتنی تکلیف والی چیز ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے۔ تو وہ مصافحے ہوتے رہے اور وہ بھی مصافحے کرتے رہے اور آپ آرام سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پر دھوپ آئی، آپ ایک چٹان کے نیچے تھے، ابوبکر دوڑ کے گئے اور آپ کے اوپر چادر کا سایہ کر دیا۔ تو پھر مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ساڑھے تو مصافحے ہی غلط ہو گئے، نبی ہے بیٹھا ہے۔ تو پھر 22 ربیع الاول کو آپ جمعے کے دن 2 ہفتے وہاں قیام کیا، مسجد قباء بنائی، اور 22 ربیع الاول کو آپ مدینے میں داخل ہوئے۔ قربان جاؤں اس زمانے کی فصاحت پر، ادب پر۔ ایک گھاٹی تھی ثنیۃ الوداع، جس سے اتر کے نیچے مدینے آتے تھے۔ تو مدینے کے 500 نوجوان تیر تلوار سے مسلح آپ کی اونٹنی کو گھیرے میں لیا ہوا اور آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب اب یوں سمجھو کہ یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی، یہ چوٹی ہے، تو یہاں پہلے اونٹنی کا سر نکلا، سامنے میدان ہے، وہاں مدینے کی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ اونٹنی کا سر نکلا، پیچھے یوں میرے نبی کا سر نکلا، تو ایک دم سب کی زبان پر، پہلے سے نظم یاد نہیں کروائی ہوئی تھی جیسے ہمارے اسکولوں میں یاد کرواتے، ایک دم سب کی زبان پر آیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چل آیا مدینے کی گھاٹی پر، وہ 14ویں کا چاند چڑھا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بامر المطاع، اے اللہ کے نبی، یہاں مکہ والا حال نہیں ہوگا، یہاں آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع، آپ نے ہمارے مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کو مرحبا کہتی ہیں۔ اور آگے اوس و خزرج کے سردار، بنو ظفر، بنو حارثہ، بنو نجار، بنو ختمہ، بنو عمرو بن عوف، بنو عبد الاشہل، یہ سارے سردار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، ہر ایک کی یہ تھی۔ اور آپ کی تمنا تھی کہ میری دادی جس خاندان سے تھی میں وہاں جا کے قیام کروں، لیکن
کہتے ہوئے خیال تھا کہ شاید دوسروں کو پھر تکلیف ہو، تو آپ نے اونٹنے کی مہار چھوڑ دی، رسی چھوڑ دی، تدعوها فإنها مأمورہ، کہ اس کو چھوڑ دو، میرے اللہ کو جہاں منظور ہے یہ وہاں جا کے رک جائے گی۔ تو وہ سارے سردار ہمارے پاس تو جا کے ایک کھلے میدان میں بیٹھ گئی جہاں آپ کی مسجد بنائی گئی۔ وہ 2 یتیم بچوں کی مسجد کی جگہ تھی، اور اسعد بن زرارہ جو پہلی بیعت میں تھے وہ ان کے متولی تھے۔ تو یہ میں بات کی بات ابھی بتا دوں، یہاں آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا اور پتہ کروایا کہ یہ کس کی زمین ہے۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ نے فرمایا کہ جی یہ ان یتیم بچوں کی ہے اور ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں۔ کہ نہیں، یتیم کا مال ہم ہدیہ نہیں لے سکتے، قیمت لگواؤ۔ قیمت لگی 7 دینار، تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو 9 دینار دیں گے، 9 دینار دیں گے۔ ہمارے یہاں جو بیچارہ کوئی پھنس جاتا ہے نا، تو ایک مجھے پراپرٹی ڈیلر کہنے لگا کہ یہ بڑی بڑی پارٹیوں والے مجھے آ کر کہتے ہیں کوئی مرغہ تو نہیں پھنسیا، میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ مرغہ تو نہیں پھنسیا کیا مطلب؟ کہ کسی کو گھاٹا پڑ گیا ہے اور وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے یا فیکٹری بیچنا چاہتا ہے، تو اونے پونے میں خرید لیں ہم اسے۔ ایسی سنگ دلی آ گئی ہے۔ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسیا، آپ نے کہا 7 دینار قیمت، ہم 9 دیں گے۔ آپ نے 9 دینار اس کی قیمت عطا فرمائی۔ تو اونٹنی وہاں بیٹھی، اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور اس نے ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے کوئی پہچان نہیں ہو، اور سب کے دل تھک 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 تھک، دیکھو بھائی کتنے گئی، دیکھو بھائی کتنے گئی، کتنے گئی، کتنے گئی۔ انہیں چلتے 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 بنو نجار کا جو شاخ تھی بنو عبد الاشہل، ان کے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھتے۔ تو ابو ایوب انصاری کے بھاگ جاگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میزبانی کا شرف بخشا، اور پھر آپ 10 سال آپ نے قیام فرمایا، اور نبوت کے وہاں آپ 11ویں سال، وہاں 13 وہاں تھے، 10 یہاں ہیں، 23، لیکن 11واں سال محرم صفر شروع ہو کر پھر آپ کی واپسی بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ اللہ کا پیغام مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے اور ہمارے ذمے لگا گئے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ میرا یہ پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ اب اس پیغام کو آگے پوری دنیا میں عام کرنا، کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے، اسی کی یہ محنت ہے۔ ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، ماشاءاللہ میرا سر درد مجھے بولنے نہیں دے رہا، لیکن میں جتنے نوجوان آئے ہوئے ہیں میں ان کی وجہ سے زبردستی اپنے آپ کو بلوا رہا ہوں۔ اب سب ہمارا سرمایہ ہو، ہمارے ملک کا سرمایہ ہو، قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، آپ سے بھی اور سب سے ایک تشکیل میں نقد چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر آج اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہو؟ تو میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ چاہے جھوٹ موٹ کی ہے پھر بھی قبول فرما۔ یہ ہماری نوجوان نسل ہے، انہیں اپنے دین کا داعی بنا دے، انہیں نبی والی صفات عطا فرما، پوری امت پر آئے ہوئے عذاب کے بادل ٹال دے، اور امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما دے۔ یا اللہ اس دعوت کے مقدس کام کی حفاظت فرما،
اس میں کام کرنے والوں کی زندگیوں میں صحت میں جان مال اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو جتنے بھائیوں نے جتنے تیرے بندوں نے یہاں کئی ہزار کا مجمع ہے توبہ کی ہے، ہم مجھے بھی ان کو بھی توبہ پہ پکا فرما، توبہ پہ پکا فرما، توبہ پہ پکا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اللہ۔ ہم تیرے نام پہ بیٹھے ہیں، تیرے نام پہ سنا ہے سنایا ہے، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اللہ۔ جیسے تو اپنے نیک بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، آج ہم گھسے پٹے اور ہم ضعیف کمزور ایمان والے تیرے نام پہ جمع ہیں، ہم پہ بھی فخر فرما دے، ہم پہ بھی فخر فرما دے، اور فرشتوں سے میں اعلان کر دے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پوری امت ہر جگہ پریشان ہے، مہربانی فرما، مہربانی فرما، مہربانی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی